السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 248 ہے۔ بار بار یہ بات بتاتے رہتے ہیں کہ ہر حدیث اور ہر درس اپنی جگہ پر عموماً ایک تقریر ہوتی ہے، یہ ہم اپنی سہولت کے لیے درس نمبر بولتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیرکم احاسنکم اخلاقا اذا فقہوا، رواہ ابن حبان۔ یہ ابن حبان کی صحیح روایت ہے اور اس سے ملتی جلتی اور بھی روایتیں آئی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، تو اس کی طرف یہ منسوب ہو کر کے ابو القاسم کہلاتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ یہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ ہر آدمی اچھائی کا اخلاق، اچھائی کا معیار اپنے طور پر متعین کرتا ہے، لیکن شریعت میں اخلاق، اچھے اخلاق کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اخلاق کہتے کسے ہیں وہ آپ کو ایک جملے میں، دو جملے میں بتاتا ہوں۔ اگر ہماری ذات سے لوگوں کو آرام پہنچتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ بااخلاق آدمی ہیں، یہ اچھی کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ہماری ذات سے فائدہ تو نہیں پہنچتا ہے، لیکن ہماری ذات سے لوگوں کو نقصان بھی نہیں پہنچتا ہے، تو یہ اخلاق تو ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ لو کیٹیگری کا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی نیکی کرنے کو اخلاق جانتے ہیں۔ نیکی ایک الگ سبجیکٹ ہے، اخلاق ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ جب بندہ بااخلاق ہوتا ہے تو سماج میں اور دنیا والوں کو، اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے پہلے بھی میں نے بتایا کہ عابد ہونا الگ ہے۔ ایک آدمی عابد ہے، کسی کے کام نہیں آتا ہے، ذاتی طور پر بڑا عابد ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، صحیح واقعہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا بنی اسرائیل میں، کہ ایک آدمی گاؤں میں رہتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ گاؤں میں بڑی شرارتیں ہو رہی تھیں، زنا عام ہو گیا، یہ ہوا، وہ ہوا، وہ اپنے میں مست ہے، مصلی چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ اتنا زیادہ کرپشن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس پورے گاؤں کو عذاب دو، اور عذاب کی شکل یہ ہے کہ پورے گاؤں کو نیچے سے اٹھاؤ اور اوپر لے جا کر کے پٹک دو۔ تو فرشتہ نے اللہ سے کہا، اللہ اسے بھی پٹکنا ہو جو 24 گھنٹہ عبادت کرتا آپ کی۔ تو اللہ نے کہا پہلے اس کو پٹکو، بعد میں گاؤں والوں کو۔ پہلے اس کو پٹکو، بعد میں گاؤں والوں کو پٹکو۔ پھر اللہ کے رسول نے جو وجہ بتائی، فرمایا کہ ہمارے دین کی دھجیاں اڑتی رہیں اور اس کے چہرے پر شکن نہیں آئی، لہذا دنیا والے اس کو اچھا سمجھتے رہے ہوں، فرشتہ بھی بیچارہ اچھا ہی سمجھا، تبھی اللہ سے وہ اپیل کیا کہ اس کو بھی پٹکنا کیا۔ یہ بہت بڑی دنیا والوں میں غلط فہمی ہے۔ ہمارے نزدیک اچھا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، فائدہ نہ پہنچے تو کم سے کم نقصان نہ پہنچے۔ لوگوں کا بہت الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کا خود
اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں سے ایک دو باتیں آپ کو بتاتے ہیں، بہت لمبا ٹاپک ہے یہ، کہ جب بالارادہ، غور سے سنیے گا، جب بالارادہ کسی کو نقصان پہنچانے کی ہم نیت کریں تو بہت ہوشیار ہو جائیں۔ اللہ کے بندوں کی عزت سے کھیلنا، اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم ایسا، چاہے طالب علم ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جاب والا ہو، کوئی بہت سے جاب میں ایک آدمی باس کے قریب ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو کہ کسی طریقے سے باس کی نگاہ میں اس کو گرانا، تو مختلف قسم کی جو ہے وہ سیاستیں کھیلی جاتی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے۔ یہ جو بالارادہ کیا جاتا ہے نا، یہ گناہ کبیرہ کا بھی باپ ہے، اور اللہ کو اس بات سے سخت نفرت ہوتی ہے کہ جب اس کے بندوں کے ساتھ اس قسم کی پلاننگ کی جائے۔ تو یہ تو بد اخلاقی کا بدترین درجہ ہے ہر وقت، اور اس کے لیے ہماری ذات سے فائدہ پہنچے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کام کیا جائے، بڑا بھی کام ہو جائے اچھی بات ہے، لیکن ہر لمحے یہ ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ موٹر سائیکل سے آئیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ کو یہاں پہ ٹرننگ پر مڑنا ہے، اب جس کو مڑنا ہے، ایک روڈ سیدھا جا رہا ہے، سیدھا جانے والا اطمینان سے جا رہا ہے کہ میں سیدھے جا رہا ہوں، آپ نے اچانک گاڑی کیا کر لیا، موڑ دیا، اس کو بریک لگانی پڑی، اس کے دل کو تکلیف پہنچی۔ یہ اچھے اخلاق والوں کی نشانی نہیں ہے۔ کہیں بھی ابھی یہاں سے آپ اترے، ایک آدمی کی چپل الٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ چپل الٹی ہے یا سیدھی ہے، آپ نے سوچا کہ یہ اس کو تکلیف ہو گیا، آپ نے اس کی چپل سیدھی کر دیا۔ اس سے دھیرے دھیرے کریں گے تو پھر خود بخود مزاج ڈیولپ ہو جائے گا اچھائی کرنے کے لیے۔ یہ ہم لوگوں کے اندر یہ سب چیزیں بہت کم ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں ہم کو یہ سب چیزیں چھوٹے پن سے نہیں سکھائی گئی ہیں۔ میں جاپان گیا تو چھوٹا سا بچی تھی، بہت چھوٹی رہی ہوگی، 3 ساڑھے 3 سال، تو میں جاپان والوں سے بہت متاثر ہوا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے اتنی تربیت ہے ان کی، کہاں سے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب 2 جگہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسکول جو ہے نا، اس میں ان کو شروع میں تمہارے یہاں اتنی موٹی موٹی کتابیں LKG UKG میں رکھی ہوئی ہیں، یہاں پہ کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے۔ ان کو سب سے پہلے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزاری جائے وہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیے۔ میں بیٹھا تھا ایسے صوفہ سیٹ پہ، سامنے ٹیشو پیپر رکھا ہوا تھا، اس نے کہا آپ ٹیشو نکالیے اور نکالنے کے بعد ہاتھ دھو اور پھینک دیجیے ہال میں۔ یہ جو بچے کھیل رہے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی بچہ اٹھے گا، ٹیشو اٹھائے گا یہاں سے اور لے جا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالے گا، کس کو کہنا نہیں پڑے گا۔ تو میں نے، اور اگر ایسے آپ 5 مرتبہ بھی کریں گے تو وہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ کرے گا۔ میں نے ٹیشو اٹھایا اور اٹھا کر کے پھینک دیا۔ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے بعد کسی بچے نے دیکھا، وہ وہاں سے آیا، کھیل رہے تھے آپس میں بچے، وہ آئے حال میں، انہوں نے ٹیشو اٹھا لے جا کے ڈسٹ بن میں ڈالا۔ انہوں نے کہا آپ اور کیجئے، آپ دیکھیے ان کو کیسے تربیت دی جاتی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، ہم کو یہ بچپن سے سکھلایا نہیں گیا، اب ہم کو سیکھنا ہے۔ جب ایک ہمارے فطرت میں بات ڈال دی جائے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے تو پھر پورے جگہ پہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں ڈالی گئی ہے، ابھی کل میں کہاں تھا پروگرام میں، ہاں، تو گاڑی سے جا رہے تھے اور ایک موٹر سائیکل والے گھس گئے، تو میں نے کہا کہ دیکھیں ان کو معلوم ہے کہ راستہ نہیں ہے، لیکن یہ گھس گئے، اب گاڑی بھی رکے، جام ہوگی اور یہ بھی۔ ہم نے کہا آپ اتر کر ان کا نام پوچھ لیجئے، یہ مسلمان ہوں گے۔ وہ صاحب ان کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے، ہاں یہیں کھرپا نگر کا واقع ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ہم کو حیرت یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ تربیت کے لیے ہمارے پاس گائیڈ لائن موجود، قرآن اپنی جگہ موجود، حدیث اپنی جگہ موجود، ہمارے پاس بزرگوں کے واقعات اپنی جگہ موجود، لیکن ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ کوئی بھی
اخلاق جسے کہتے ہیں وہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو لوگ کم پڑھے لکھے لوگ. اب تو کیا ہے, ابھی آپ کو معلوم ہے ملتان میں جو یہ منایا گیا عید میلاد النبی, مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے شرارت کی, ایک لمٹ ہوتی ہے گمراہی کی. آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا, ایک عورت کو بال کھلے ہوئے حور بنا کر کے لا کر کے اسٹیج پہ بیٹھایا گیا عید میلاد النبی کی خوشی میں, اور اس کے اطراف میں ساری عورتیں ڈانس کر رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس نبی کی ایک ایک سنت کو اللہ نے زندہ رکھا کہ ہم قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے. اس نبی کے ماننے والے ایسے گمراہی کی باتیں کریں, ایسی چیزیں کریں, تو وہ یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو بڑے بڑے کام کیے اس میں سے ایک کہ اپنی ذات سے کسی کو بل ارادہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کسی کو تکلیف پہنچائے. ہر لمحے یہ فکر ہے کہ بندوں کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے. اسی کا نام اخلاق ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ اخلاق کی بڑی بڑی پریبھاشائیں, بڑی بڑی ڈیفینیشن کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں اخلاق نہیں ہے کہ ہماری ذات سے نہ گھر والوں کو, نہ محلے والوں کو, نہ شہر والوں کو, نہ ملک والوں, کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور خاص کر ارادہ اگر کرتا ہے تو بہت بڑا جو ہے وہ مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں. اور اگر مسلمان کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت سے کھیلنا ایسے ہے جیسے بیت اللہ کی عزت سے کھیلا جائے. آپ نے فرمایا مسلمان کی عزت, تین لفظ استعمال کیے, مسلمان کی عزت, مسلمان کا مال, مسلمان کا خون اتنا محترم ہے جیسے مکہ شہر محترم ہے. آپ نے فرمایا جیسے یہ ذی الحجہ حج کا مہینہ محترم ہے, جیسے یہ بیت اللہ محترم ہے, ایسے محترم ہے ایک کیا کہتے ہیں مومن کی عزت. اور اس کی عزت سے پلان کے ساتھ کھیلا جائے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی گمراہی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تو وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. پھر ایک بات ہے فرمائی اذا فقہوا, آپ نے فرمایا کہ اچھا تو ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں رکھتا تو اس کی اچھائی دنیا میں تو کام آ سکتی, آخرت میں یوز لیس ہے, آخرت میں کام نہیں آئے گی. نہیں سمجھے میری بات؟ بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں, آپ بھی کبھی کبھی دل میں بات آتی ہوگی, بہت نیک ہے, جھوٹ نہیں بولتا, لوگوں کی مدد کرتا ہے, اتنے بڑے بڑے ادارے کھول رکھے ہیں, کینسر کا علاج فری کر رہا ہے بیچارہ, فلاں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ان سب کے باوجود ایمان نہیں لاتا ہے, اللہ سے اس کا ربط جو ہے نہیں ہے. تو اچھا انسان ہے, اچھا انسان اس دنیا کے لیے ہے, آخرت میں یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی. آخرت کے لیے اللہ کے رسول فرمانے اذا فقہوا اذا فقہوا فی الدین, اگر دین کی سمجھ ہے تو اس کی یہ اچھائیاں سب کیا ہیں, سب کے سب آخرت میں بھی کام آئیں گی. ورنہ جتنی بھی اچھائیاں ہم کرتے ہیں تو ان اچھائیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ مالدار ہیں اور وہ ایمان والے نہیں ہیں, ان کی کوئی صفت اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ وہ دنیا میں اس کا کیا کر دیا گیا, اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے. مومن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اس دنیا میں سکھ سے ہیں یا دکھ سے ہیں, اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو. آپ دیکھیں بڑی بڑی مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں. یوسف علیہ السلام 12 سال بے مطلب بغیر کسی جرم کے جیل میں رہے. اب جب کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو ہم والے زبان سے بولتے رہتے ہیں کہ نہیں بہت غلط ہوا ہے, لیکن دل میں ایک بات یہ آتی نہیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے, تبھی تو یہ جیل میں گیا ہے. یہاں پر ایک مرتبہ کمارا سوامی آئے, ہبلی کی بات ہے, تو کچھ بچے اس وقت ہبلی کے اریسٹ تھے, تو لوگوں نے طے کیا کہ آپ بات کریں گے کمارا سوامی سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بات کریں گے. تو 7 8 10 لوگ
ان کو میمورنڈم دینے والے تھے اور بات کرنے والے تھے. تو انہی بچوں کے بارے میں بات تھی کہ ان کو کسی طرح بیل ہو جائے, چھڑایا جائے. تو میں نے جب ان سے بات کیا, میں نے کہا لیکن آپ میری مدد نہیں کریں گے. تو اس نے کہا آپ کو جب یہ معلوم ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا تو آپ مجھ سے اپیل کیوں کر رہے ہیں؟ ہوشیار آدمی ہے. تو آپ کہنے لگا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا, الیکشن کا ٹائم ہے, میں تو ضرور آپ کی مدد کروں گا. ہم نے کہا نہیں, آپ میری مدد نہیں کریں گے, اور نہ مدد کرنے کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ دیکھیں ابھی اس وقت آپ کمارا سوامی راجنیتی کی نہیں ہیں, ایک عام آدمی سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ اپنے دل کی بات مجھے بتائیں, یہاں پہ خاص لوگوں کو یا آپ کی بات کو ہم ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دیں گے. ہم نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کہ جب بچے مسلمان پکڑے جاتے ہیں پورے بھارت میں, تو آپ کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارا بچہ کیوں نہیں پکڑا گیا, یہی کیوں پکڑا گیا؟ یقینی بات ہے آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط کیا ہے تبھی یہ پکڑا گیا. تو 1 منٹ کے لیے تو وہ خاموش رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات آپ دل کی کر رہے ہیں, میرے دل میں بات ہے. ہم نے کہا جس کے دل میں یہ بات ہوگی وہ کبھی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا, کیونکہ آپ کے دل سے پہلے یہ بات نکلے گی تب آپ میری مدد کریں گے. جب آپ یہ سمجھیں گے ہم بے گناہ ہیں تب آپ کے اندر ہمارے لیے شفقت پیدا ہوگی, آپ آگے بڑھیں گے, کام کریں گے. لیکن اگر ہم پہلے سے ایک آدمی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ تم جرم ہے ہی ہے, کچھ نہ کچھ تم مجرم ہے ہی ہے, تو پھر ایسے شکل میں آپ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے میں نے یہ کہا آپ میری مدد نہیں کریں گے. تو اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. ہم نے کہا ایک کام اس میں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے دل میں مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. میں آپ کو 2-3 لاجک پیش کرتا ہوں. تو اس نے کہا بتائیے. ہم نے کہا کہ جب ایک مرتبہ پیپر میں آتا ہے کہ بھارت میں فلاں جگہ پہ اتنے لوگ پکڑے گئے, تو پورا بھارت جانتا ہے کہ صاحب مسلمانوں میں ایک کرائم ہوا ہے, بڑا ہوا ہے. تو اس وقت آپ کے دل میں یہ بات آتی کیونکہ سوشل میڈیا نے ڈالا. ہم نے کہا کبھی یہ آپ نے سوچا ہے کہ اس کے بعد ایک بہت سے ایسے بھی مقدمے ہوئے ہیں کہ جج نے یہ کہہ دیا کہ ان کے اوپر جو کیس لگایا گیا تھا وہ کیا ہے, وہ غلط ہے. تو اس وقت اگر یہ بات آتی تو آپ کے دل سے یہ بات کیوں نہیں نکل رہی ہے کہ یہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ نیوز سوشل میڈیا پہ ڈالی نہیں جا رہی ہے. جو نیوز ڈالی گئی ہے وہ پکڑنے والی ڈالی گئی ہے, جو چھوٹنے والی نیوز ہے اس کو اس طرح سے اشتہار نہیں دیا گیا. ہم نے کہا میں آپ کو ایک ڈاٹا, میرے پاس ایک پیپر رکھا ہوا تھا, میں نے کہا کہ میں آپ کو ڈاٹا دیتا ہوں. ہم نے کہا کہ جب ٹاڈا لگا, ابھی بھی ہے ٹاڈا, بہرحال خاموش ہے تھوڑا سے, ہم نے کہا وہ ٹاڈا لگا تو اس میں جتنے لوگ پکڑے گئے ان کے اوپر مقدمہ چلا. 98.6% لوگوں کے بارے میں عدالت نے کہا کہ ان کے اوپر جو کیس لگایا گیا وہ غلط ہے. ہم نے کہا جب 98.6% ہماری ایجنسیاں ایسی ہیں جو غلط کیس کر دی ہیں, تو آپ کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. تو ہاں یہ بات معقول. ہم نے کہا جب یہ بات آپ کے دل میں آئے گی تب آپ ہماری مدد کریں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلے سے جب جان لیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ برا انسان ہے تو پھر ہم اس کی مدد نہیں کرتے ہیں. بہرحال پھر بعد میں وہ بہت انہوں نے کہا کہ باتیں آپ کی معقول, اور یہی ہو رہا ہے. ابھی جو ہے وہ ایک انٹرویو آ رہا ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اس میں وہ مولانا گوتم صاحب جو جن کے اوپر الزام لگایا گیا, بڑا کیس ہے, بہت بڑا لگایا ان کو, کہ صاحب وہ بڑی وہ کہہ رہا ہے بڑی ایجنسیاں کیا جھوٹ بول رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہی ہیں, لیکن بڑی ایجنسیاں اگر سچ بول رہی ہیں تو عدالت میں مقدمہ جانے کی ضرورت کیا, سزا سنا دیجیے. اگر ایجنسیاں ہی کے اوپر ہے کہ ایجنسیاں جو بول رہی ہیں وہ صحیح ہیں, تو پھر اب کیس چلانے کی کیا ضرورت ہے, آپ مجرم قرار دے دیجیے. تو پتہ چلا کہ بھارت کا سمویدھان بھی جانتا ہے کہ ایجنسیوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, اسی لیے کیس چلایا جاتا ہے تاکہ وہاں پر بات واضح ہو کہ کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے. لیکن وہ سامنے جو انٹرویو دے رہے ہیں, مجھ سے جیسے آپ نے بتایا, میں نے تو دیکھا نہیں, انٹرویو دے رہے ہیں وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اب اس کو بات کرنا چاہیے کہ کتنی ایسی ایجنسیوں کے کیس آپ کو بتایا, حیدرآباد کے جو مولانا صاحب تھے ان کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی, اور آخر سپریم کورٹ نے بتایا کہ اس کیس ہی غلط چلا. پھانسی کی سزا ہٹنا ایک الگ جگہ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی پھانسی کی سزا ٹالی جاتی ہے
اور اس کو سزائے جو ہے وہ 10 سال 20 سال. اس سپریم کورٹ نے کہا کہ پورا کیس شروع سے ان کے اوپر جو الزام لگائے گئے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور بیچارے 17 سال یا 12 سال جیل میں رہے گا, ان کی تو زندگی برباد ہو گئی ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب آدمی کے دل میں کسی کے بارے میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہوگا, تو پھر ایسی شکل میں جو ہے نا ہم بھی ویسے ہی برتاؤ اس کے ساتھ کرتے ہیں. لہذا یہ سمجھ لینا, جو بات کہنا چاہتے تھے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کے کوئی مصیبت پہ پھنسا ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کی مصیبت کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اگر یہ بات بولیں گے تو یوسف علیہ السلام سے بھی اللہ ناراض ماننا پڑے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لوگوں نے ستایا, پھر اس نے بھی ماننا پڑے گا. حضرت ایوب علیہ السلام مرض میں مبتلا رہے, اس نے بھی ماننا پڑے گا. اور اتنے مرض میں مبتلا رہے کہ آپ حیرت کریں گے, پورا بدن جو ہے وہ اسکن پرابلم میں مبتلا ہو گئے. اور ایسے ایک دو واقعات بھی. لہذا ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پیسے کو دیکھ کر کے یہ نہ سمجھے کہ رب راضی ہے, اور اس کے پرابلم میں آنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ رب اس سے ناراض ہے. اگر کبھی ایسی کیفیت ہو, پیسہ نہیں ہے, تو آپ یاد کریں کہ حضرت موسیٰ کے پاس پیسہ نہیں تھا, فرعون کے پاس پیسہ تھا. جس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے باوجود وہی حق پر تھا. بات میں سمجھا پایا آپ نے؟ لہذا یہ ہمارے دلوں میں ایک مومن کی شان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کا ثمرہ دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں, لیکن آخرت میں دینے کی شرط یہ ہے اذا فقہوا, یعنی اذا فقہوا فی الدین, جب ایسا بندہ جو دین کی سمجھ رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, تب اس کا فائدہ آخرت میں ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.